अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं मिस्टर अहमद कसाना। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त सऊदी अरब के दौरे पे, बहुत इंपॉर्टेंट दौरा है और ख़ास तौर पे इस बैकग्राउंड में हो रहा है कि जहाँ पे हमारी बड़ी टेंशन चल रही थी, आपस में एक ज़रा थोड़ा सा मामलात ख़राब हुए हुए थे, तो उस हालात में हम देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है वहाँ पे। उससे पहले आर्मी चीफ 6 दिन का दौरा कर चुके हुए थे और वहाँ पे अब वाइंड अप हो रहा है दौरा। लेकिन यह है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये चेंज ऑफ हार्ट कैसे हुई है, इसकी क्या कुछ मजबूरियां थी इसमें या कुछ मफादात थे बाहमी, क्या थे? ये सारी सिचुएशन का एक स्ट्रेटेजिक लेवल पे ज़रा तजिया करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि ये मामला जो है अब कहाँ पे जाएंगे और किस तरीके से जो बाहमी ताल्लुकात हैं सऊदी अरब के और पाकिस्तान के, वो आगे बढ़ेंगे और उनका फ़ायदा हमें क्या होगा? इसका ज़रा तजिया करते हैं, चलते हैं पाकिस्तान और बात करते हैं ब्रिगेडियर इमरान मलिक साहब से। ब्रिगेडियर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जनाब। ब्रिगेडियर साहब, प्राइम मिनिस्टर का जो दौरा है, इसको अगर देखा जाए तो जॉइंट स्टेटमेंट भी आ गई है और 3 पेजेस की जॉइंट स्टेटमेंट है जो मुझे फॉरेन ऑफिस ने भेजी है, लेकिन उसमें मैं देख रहा था कि जनरल किस्म की चीजें हैं ज्यादातर, उसमें डिटेल्स वगैरह नहीं है अभी तक। तो इस दौरे को आप किस तरह देख रहे हैं? बहुत नवाजिश इसरार साहब आपने प्रोग्राम में शामिल किया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत ही अहमियत का हामिल दौरा है, क्योंकि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया जो ट्रेडिशनली एलाइज रहे हैं, ये नेचुरल एलाइज हैं और उसकी बेशुमार वजूहत हैं इनके एलाइज होने की, जो सब जानते हैं। तो पिछले कुछ अरसे से इन दोनों के ताल्लुकात में कुछ सर्द महरी सी आई हुई थी। एक तो सर्दमेरी इस वजह से आई कि यमन की जंग में उन्होंने पाकिस्तान से फौजी इमदाद मांगी, जो कि पाकिस्तान ने डिक्लाइन कर दी फॉर वट एवर रीजन्स। और दूसरा सर्दमेरी इस बात पे आई कि पाकिस्तान ने चाहा कि कश्मीर के ऊपर, स्पेशली आफ्टर 5 अगस्त 2019 के जो इवेंट्स हुए हैं कश्मीर में, उसके बाद पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया जाए, और वो सपोर्ट जो है सऊदी अरब की तरफ से इतनी खातिर खा अंदाज में नहीं सामने आई। तो ये सर्दमेरी जो थी, ये दोनों पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के लिए नहायत नुकसानदेह थी। और मेरे ख्याल में दोनों ममालिक को इस बात का इतराक हो गया है कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल वाली बात है, और 1 और 1 11 होते हैं। तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, कि वो नेशनल एलाइज हैं और इनका एक दूसरे के साथ मिलना और मिलकर काम करना एक नेचुरल चीज़ है, जो कि इसी तरह से होनी चाहिए, जो होती रही है पहले और अब भी होनी चाहिए। और जैसे आपने बात किया उसका कि जॉइंट स्टेटमेंट का, वो तो काफ़ी मतलब जनरल किस्म की बातचीत उसमें सामने आई है। मगर मैं हमें जैसे हम कहते हैं कि डेविल लाइज इन द डिटेल्स, कि जब हम डिटेल्स देखेंगे तो उसके अंदर हमें पता लगेगा कि भाई एक्चुअल बातचीत क्या हुई है। जहाँ तक अभी तक खबरें आ रही हैं उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से तो इट वाज अ होल ऑफ द गवर्नमेंट, होल ऑफ द नेशन एफर्ट टू इम्प्रूव टाइज विद सऊदी अरेबिया, जबकि हमारे आर्मी चीफ भी वहाँ पहुंचे हुए थे और एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक एफर्ट गया है इस विजिट को ऑर्गेनाइज करने के अंदर। जो वहाँ पे बातें हुई हैं उनमें अगर हम देखें तो रीजनल लेवल के ऊपर और बायलैटरल लेवल पे, ये 2 लेवल्स के ऊपर बातचीत हुई है। जब हम रीजनल लेवल की बात करते हैं तो रीजनल सिक्योरिटी की खास तौर पर बातचीत वहाँ पे डेफिनेटली हुई है, और रीजनल सिक्योरिटी की खास तौर पर इसलिए बात हुई है कि अगर आप देखें, अमेरिका ने अपना जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो चेंज कर लिया है। फ्रॉम द ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन अमेरिका अब शिफ्ट कर रहा है टुवर्ड्स द इंडो पैसिफिक रीजन। तो अब जो डोमिनेंट फोर्स है यहाँ पर ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन में, वो कौन होगी? क्या अमेरिका को, ये तो हम मानते हैं कि अमेरिका का यहाँ पे प्रेजेंस हो रहेगा, मिलिट्री प्रेजेंस रहेगा और हर तरह से वो यहाँ पे मौजूद रहेगा ग्रेटर मिडिल ईस्ट रीजन के अंदर, मगर क्या वो अभी अपना असर और रसूख जो है वो इजराइल के थ्रू एक्सरसाइज करेगा, या इजराइल को कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी जाएगी इस रीजन के अंदर? हालांकि अभी भी बहुत ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस मिली हुई है, और हम पिछले प्रोग्राम में भी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि इजराइल इज द डी फैक्टो हेजेमॉन ऑफ द मिडिल ईस्ट रीजन। उसके अलावा अफगान पीस प्रोसेस डेफिनेटली डिस्कस हुआ होगा, और जब के अमेरिका यहाँ से निकल कर जा रहा है और अफगानिस्तान को बिल्कुल ही एक रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल का सामना करना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबल विड्रॉल ऑफ द यूएस फोर्सेस का सामना करना पड़ेगा,
کیونکہ کسی بھی طرح سے کوئی ایسے انتظامات نہیں کیے گئے ہیں کہ جو امریکن اور الائڈ ٹروپس کے وڈرول کے آفٹر میچ کو مینیج کرنے کا کوئی ایک سسٹم وہاں پہ موجود ہو, کوئی ایک آرگنائزیشن ہو وہاں پہ جو کہ اس سارے معاملے کو سنبھال سکے. ایسے کوئی ارینجمنٹ نہیں کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ ظاہر بات ہے بائیلیٹرل ڈیفینس اینڈ سیکیورٹی, ہمارے ریلیشنس سعودی عربیہ کے سے بہت پرانے اور بہت مضبوط ہیں, ان کی بات ہوئی ہوگی. اور کولیبوریشن فار ریجنل پیس, یہ بھی ڈیفینیٹلی ڈسکس ہوا ہے. جہاں تک پاکستان کے بائیلیٹرل ایشوز ہیں وہ تمام نارمل جو ہم باتیں کرتے رہتے ہیں, مگر جو سب سے امپورٹنٹ اس میں بات نظر آتی ہے وہ ہے کہ سپریم کوآرڈینیشن کاؤنسل کا بننا. اس کا مطلب یہ ہے, وہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں انہوں نے ذکر کیا اس کا. جی بالکل, اور یہ سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ سعودی عرب کی طرف سے اس کو کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہیڈ کریں گے اور پاکستان کی طرف سے پرائم منسٹر. اور اس کوآرڈینیشن کاؤنسل کی جب زیادہ ہمیں ڈیٹیلز معلوم ہو جاتی ہیں تو ابھی تک تو یہی اندازہ لگایا جا تو سکتا ہے اس کا بیسیکلی مقصد ہوگا کہ ہائیسٹ لیول پہ ڈیسیژن میکنگ ہونی پاسبل ہو جائے گی. ہائیسٹ میکنگ پہ نہ صرف یہ کہ ڈیسیجن میکنگ ہوگی بلکہ ہائیسٹ لیول کے اوپر یہ بھی چیک کیا جائے گا کہ پروگرس کیا ہو رہی ہے, امپلیمنٹیشن اور کتنی فیڈ بیک کیا ان کو واپس آ رہا ہے, اور وہ اس کو مینیج اس طرح سے کریں گے کہ دونوں ممالک کے جو بھی انٹرسٹ ہیں وہ مکمل طور پر ان کو سیکیور کیا جائے. دونوں ممالک دس از ویری پازیٹیو دین, دس از ویری This is پازیٹیو. a very positive thing. The entire visit is a very positive thing. اور خاص طور پہ جب گلوبل لیول پہ یا ریجنل لیول پہ اگر ہم کہیں کہ جیو پولیٹیکل اتنے بڑے چینجز آ رہے ہیں, اس میں پاکستان اور سعودی عرب کا ایک ساتھ ملنا دونوں ممالک کے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. امریکہ اس ریجن سے, جیسے ہم نے پہلے بات کیا, فوکس کو شفٹ کر رہا ہے. امریکہ اس ریجن سے نکل کر جا رہا ہے افغانستان سے, اور اب افغانستان میں وہ بعد میں ہم بات کر لیں گے کہ وہ کس طرح سے وہاں پہ کنٹرول کرنا چاہ رہا ہے افغانستان کو بھی. اور اس چینجنگ جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ میں پاکستان اور سعودی عرب اگر مل کر کام کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ دونوں کے لیے بہت بہتر ہوگا. تو اس میں بریگیڈ صاحب جو ایران کا ایشو ہے وہ بھی ڈسکس ہوا ہوگا. ڈیفینیٹلی جب ہم ریجنل سیکیورٹی کی ہم بات کرتے ہیں یا ہم ریجنل افیئرس کی ہم بات کرتے ہیں, دیکھیے ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے یہ بات کی تھی کہ سعودی عربیہ اینڈ ایران یہ اس علاقے کی دو میجر پاورز ہیں اور دونوں مسلمان ممالک ہیں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ ان کو ایسے معاملات میں الجھا دیا گیا ہے کہ بجائے اس کے لیے کہ یہ الائز ہوتے, یہ اب انٹیگونسٹس ہیں یا رہے ہیں. اور اب ان کی جو آپس میں جو بلیجرنس تھی اس کا فائدہ اسرائیل اور امریکہ نے اٹھایا ہے کہ یہ دونوں اتنے میجر ممالک ہوتے ہوئے بھی ریجن کو اس طرح سے ڈومینیٹ نہیں کر رہے جس طرح سے اسرائیل ابھی ڈومینیٹ کر رہے ہیں. اور یہ بات میرے خیال میں اب دونوں کو اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ اس ریجن کے اندر ابھی معاملات آگے کیسے چل رہے ہیں. اور شاید اب جو سعودی عرب نے یہ جو سارا جو ایک ایفرٹ کیا ہے جس کو میں سمجھتا ہوں کہ فینس مینڈنگ ایفرٹ, یہ شاید اسی کا نتیجہ ہے کہ ایک تو امریکہ کے یہاں سے انٹرسٹ کم ہونے کا اور دوسرا یہاں پہ اسرائیل کی امپورٹنس بڑھنے کا. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس میں تھوڑا سا پہلے بھی اشارتاً بات کی ہے, لیکن میں چاہتا ہوں تھوڑا سا ذرا آسان لفظوں میں بتائیں کہ کیا کمپلشنز ہوں گی کہ سعودی عرب کو ہم نے دیکھا کہ فوراً اب ہم دیکھیں سال کے اندر تعلقات بہتری کی طرف جا رہے ہیں, کوئی کمپلشن اس طرح کی فیل کی ہیں انہوں نے, MBS نے کچھ امریکن جو رول ہے وہ بھی اس میں ہو سکتا ہے ان کو جلٹڈ فیل کرانے میں, یا کچھ اور چیزیں اس طرح کی ہو سکتی ہیں؟ ڈیفینیٹلی جب تک تو دیکھیں پریزیڈنٹ ٹرمپ سے ان پار یونائٹیڈ اسٹیٹس میں, تو اس وقت تک تو انہوں نے بلینک چیک دیا ہوا تھا اسرائیل کو, اور سعودی عرب کو بھی انہوں نے خاص طور پر کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو بھی انہوں نے ایک قسم کا پیٹرنیج تھی امریکن پریزیڈنٹ کی ان کو بھی. اب پریزیڈنٹ بائیڈن نے آ کے وہ پالیسی جو ہے ٹورڈ دا مڈل ایسٹ کو کافی حد تک چینج کیا ہے. انہوں نے پیلسٹینینز کی بات کرنی شروع کر دی ہے, انہوں نے 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کرنی شروع کر دی ہے, انہوں نے ہیومن رائٹس کی بات کرنی شروع کر دی ہے. تو اس سے اب یہ ہوگا کہ سعودی عرب جو ہے وہ بھی اب ایک طرح سے کمپیل ہو گیا ہے کہ وہ بھی اپنے معاملات جو ہیں ان کو اس پالیسی کے حساب سے دیکھے, اور جو بھی اس میں کریکشن یا جو بھی کورس کریکشنز کرنی ہے وہ اس کے مطابق کرے. جو میں نے بات کی فینس مینڈنگ کی, اگر آپ دیکھیں فار دا لاسٹ فیو منتھس ناؤ سعودی عربیہ نے لگتا ہے جیسے ان کی فارن پالیسی میں ایک بہت بڑا پیراڈائم شفٹ آیا ہے.
انہوں نے ریجن کے اندر جتنے بھی بڑے ممالک ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات کو امپروو کرنا شروع کر دیا ہے. ٹرکی کے ساتھ اب ٹرکی پریزیڈنٹ اور کنگ سلمان کے آپس میں ٹیلی فونک رابطے بھی ہوئے ہیں, اور وہ بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ ان کے ٹرکی کے ساتھ معاملات جو بہتر ہو جائیں. پھر ایران کے ساتھ جیسے کہ وہ بیک ڈور ڈپلومیسی چلی ہے عراق میں, تو اس کے بعد دونوں ممالک نے اچھی پازیٹیو ٹرم سے بات کی ہے ایک دوسرے کے بارے میں. پھر قطر کے ساتھ سعودی عرب اور باقی گلف اسٹیٹس نے بھی اپنے معاملات درست کر لیے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قطر اب کوشش یہ کر رہا ہے کہ ایران کے جو روابط ہیں تمام گلف اسٹیٹس کے ساتھ وہ اسٹیبلش کیے جائیں اور بہتر کیے جائیں. تو اس طرح سے ایک میسو ایفرٹ لگ رہا ہے کہ اس ریجن کے اندر جو کہ تو پہلے بیلیجرنٹ ممالک تھے, ایک دوسرے کے خلاف بالکل برسر پیکار تھے, اور ان کی ڈوریاں جو تھیں وہ مغرب سے کھینچی جا رہی تھیں, اب شاید تھوڑی سی اس پہ انڈیپینڈنس آ جائے اور وہ یہ سمجھ جائیں کہ گیم کیا ہو رہی ہے, اور اپنے انٹرسٹ کے اندر وہ خود اپنے معاملات کو سلجھانے کی کوشش کریں اور ان کو کریٹ ریلیشنز کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کریں. تو یہ بہت ہوا ہے. ایک بات میں اور کر دوں کہ اسی دوران یہ بھی محسوس کیا گیا کہ پاکستان کے ساتھ اپنے ٹائز کو ریسیٹ کیا جائے. پاکستان از ناٹ اے اسمال کنٹری. Pakistan is the Islamic world's, or let's say the world's only Muslim nuclear power, a very substantial conventional and missile power. تو اس کو ایسے آپ رائٹ آف نہیں کر سکتے. 220 ملین کی ہماری آبادی ہے, پوٹینشیل بے انتہا ہے, تو پاکستان کو بھی اتنا اگنور نہیں کیا جا سکتا تھا. تو اس لیے اب تمام میجر ممالک جو ہیں اس ریجن کے, ترکی, ایران, پاکستان اور جو گلف عرب اسٹیٹس ہیں, کچھ تو ویسے ہی سعودی عرب کے زیر اثر ہے, ان کے انفلوئنس سفیر آف انفلوئنس میں ہیں, اب قطر بھی وہاں پہ شامل ہو گیا ہے. تو یہ سارے ریجن کے اندر جو ابھی سعودی سفیر آف انفلوئنس جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنے آپ کو بڑھ رہا ہے اور اپنے آپ کو اسٹیبلش کر رہا ہے, اور پاکستان کے ساتھ جو ٹائز ریسیٹ میں یہ بھی شاید اسی کا ایک حصہ ہے. تو اس میں پھر جو پوری چینجنگ سچویشن ہے, اس میں چائنا کا بھی رول آپ دیکھ رہے ہیں, جس میں اس کا کتنا امپورٹنٹ رول ہو سکتا ہے؟ چائنا ول پلے اے ویری بگ رول. دیکھیں جب یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے افغانستان سے نکل کر جاتا ہے تو وہاں پر جو ایک ویکیوم کریٹ ہوگا, میرے خیال میں جو ملک سب سے زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے وہ چائنا ہے. اور پاکستان اور چائنا اگر مل کر یہ کام کریں گے تو چائنا کا انگریس جو ہے, آلدو چائنا کو پاکستان کی اس طرح سے شاید ضرورت نہ پڑے, کیونکہ اس نے آلریڈی بلینز آف ڈالر جو ہے وہ افغانستان کے اندر انویسٹ کیے ہوئے ہیں. پھر ایران کے اندر ان کا 25 سال کا معاہدہ پہلے ہی ہو چکا ہے, اسٹریٹجک کوآپریشن ایگریمنٹ جو ہے فور 25 ایئرس $400 بلین کا. تو مڈل ایسٹ کے اندر ان کا انگریس تو ہو چکا ہے. اسی طرح سے چائنا نے نہ صرف یہ کہ ٹرکی کو بلکہ سعودی عربیہ اور گلف اسٹیٹس کو, یو اے ای وغیرہ کو بھی انہوں نے انگیج کیا ہوا ہے. تو یہ ایک بہت جو اکنامک جگرناٹ ہے, یہ BRI جو ہے چائنیز جو ہے, یہ ابھی مڈل ایسٹ میں تو پہنچ گیا تھرو ایران, اور یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ پرشین گلف کو کراس کر کے یہ عربین پیننسولا میں بھی پہنچے گا. اور میرے خیال میں جب یہ وہاں پہ آئے گا تو ایک جیسے امریکنز کہتے ہیں کہ ہمارے لیے چائنا ایک کمپیٹیٹر کے طور پر ابھر کر آ رہا ہے, تو میرے خیال میں ایز فار ایز دا مڈل ایسٹ از کنسرنڈ چائنا از آلریڈی دیئر ایز اے کمپیٹیٹر آف دا US. ایران میں وہ پہنچ گئے ہیں اور ویری سون they are likely to jump across the Persian Gulf also. اچھا, اب اس میں ہم نے جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے جو تعلقات ہیں اس کے میں بھی بہتری آنی جو ہے اس کو ہم پازیٹیو سمجھتے ہیں, اور اس طرح کی جس طرح وہ نارملی جو ڈپلومیٹک نائسٹیز کے حساب سے وہ بات کی جاتی ہے. اس میں انڈیا کا کتنا انڈر ڈسکشن آیا ہوگا ٹاپک, اور ظاہر ہے کشمیر کی بھی بات تو مجھے امید ہے کہ وہی ہوگی. تو اب کیا اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات, اس میں سعودی عرب کا رول بنتا ہے کچھ؟ میں مطلب دو پوائنٹس اس میں بہت امپورٹنٹ آتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں کو آئی تھنک ایک میچور ایٹیچیوڈ اپنانا چاہیے, اور جیو پولیٹیکل اسپیس جو ہے وہ دونوں کو الاؤ کرنی چاہیے. ہم انفارچونیٹلی ایک ایسی پوزیشن میں آئے ہوئے ہیں کہ ہم زیرو سم گیم کھیلنا چاہ رہے ہیں, دونوں ممالک ادھر اور کر دیتے ہیں.
जीरो सम गेम, बिल्कुल. अभी फॉर एग्जांपल सऊदी अरेबिया चाह रहा है कि उसके जो रिलेशंस हैं इंडिया के साथ, वो उनका कोई असर पाकिस्तान के ऊपर नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान को उसके ऊपर एतराज नहीं होना चाहिए. और जब पाकिस्तान की बारी आती है तो वो इसको जीरो सम गेम पे ले जाते हैं कि अगर आपके ताल्लुकात हमारे साथ हैं तो फिर आप टर्की, ईरान, मलेशिया और कतर, इन जैसे वो हमें प्राइम मिनिस्टर को उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस में जाने से रोक दिया था कि आप वो नहीं कर सकते. तो ये एक थोड़ी सी डायकोटोमी है हमारे रिलेशनशिप्स में. तो यही मैं बात कर रहा था कि जो जियोपॉलिटिकल स्पेस है हम दोनों को एक दूसरे को देनी चाहिए. पाकिस्तान अगर ये एक्सेप्ट करता है कि इंडिया के इकोनॉमिक करेक्शन, सऊदी अरेबिया के इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं इंडिया के अंदर. देखें, जैसे ईरान ने अपना फ्यूचर इकोनॉमी को काफी हद तक सिक्योर किया है 25 साल का कॉन्ट्रैक्ट करके चाइना के साथ, सऊदी अरेबिया ने भी उसी तरह से इंडिया जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है उसको भी अपना इकोनॉमिक फ्यूचर सिक्योर उनके साथ किया हुआ है. वहां पे ऑयल के जो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किए हुए हैं. तो अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया की ये बात मानता है कि वहां पे ये जीरो सम गेम नहीं होनी चाहिए, तो फिर सऊदी अरेबिया को भी पाकिस्तान की पोजीशन को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि पाकिस्तान के भी इसी तरह से नेशनल इंटरेस्ट हैं जिनके तहत उसको ईरान और तुर्की और बाकी ममालिक, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनके साथ अपने तल्लुकात को विदाउट रेफरेंस टू सऊदी रिलेशन विद दीज कंट्रीज, मतलब इन रिलेशंस को एस्टेब्लिश और फर्दर करने की मतलब फ्रीडम होनी चाहिए. तो ये जो आप बात कर रहे हैं ब्रिगेड साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बल्कि मेरा ख्याल है कि टेक अवे है पूरे प्रोग्राम का आज. लेकिन इसमें साथ ही थोड़ा सा एक मुझे चीज बताइएगा कि उसको तो ठीक है जीरो सम नहीं होना चाहिए और हमें एक दूसरे की स्ट्रेटेजिक जो कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको समझना भी चाहिए, लेकिन कश्मीर का जो मसला है उसमें कम से कम ओआईसी के लेवल पे तो सऊदी अरब को अपना रोल प्ले करवाना चाहिए ना. जिस तरह भी मुस्लिम ममालिक हैं इतना तो वो करें ना कि कुछ ना कुछ कश्मीर का मामला टेकअप करें, उसके ऊपर बात करें, उसके ऊपर इंडिया को प्रेशराइज करें. मेरे ख्याल में जो मैंने अभी तक ऑब्जर्व किया है, दिस हैज बीन द बिगेस्ट, क्या मैं लफ्ज इस्तेमाल करूं, वीकनेस ऑफ दिस विजिट. कहते हैं यहाँ ऐसा पॉइंट कि जिसकी हमें एक्चुअली उम्मीद नहीं थी, हमें मायूसी है थोड़ी सी इसमें. मायूसी इसलिए है कि जो इनकी जॉइंट स्टेटमेंट है उसमें कश्मीर का लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं हुआ है. तो इसका मतलब ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के टाइज जो हैं उनमें कश्मीर अब उस तरह से उभर कर सामने नहीं आता. अगर मुझे सही याद हो तो शायद फलस्तीन का जिक्र हुआ है मगर कश्मीर का इशू नहीं हुआ है, और कश्मीर शायद टॉप लेवल पे डिस्कस ही नहीं हुआ है. कश्मीर डिस्कस हुआ है बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स ऑफ पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, और उसमें भी हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने उनके फॉरेन मिनिस्टर को ब्रीफ किया है. तो उस तरह से शायद डिस्कशन नहीं हुई, और क्योंकि उसके बाद कोई एक ऐसा बयान नहीं आया कि दोनों ममालिक ने कश्मीर के बारे में कोई एक पोजीशन इख्तियार की हो या कोई अपने इरादे या अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया हो. तो ये तो फिर इंडिया की कामयाबी हुई ना. मेरे ख्याल में ये इंडिया की कामयाबी नहीं है. जो हमने पहले बात की है ना वो ज्यादा रेलेवेंट है आजकल के जमाने में कि इफ सऊदी अरेबिया वांट्स that geopolitical space to develop ties with all regional countries in its own national interest, that should be allowed to Pakistan also. नहीं ब्रिगेड साहब देखें, वो ठीक है, वो वाइस वर्सा ही होगा जो भी होता है, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस में अगर आप सब कुछ करते हैं एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन कोर इशू कश्मीर, इसी तरह जियो स्ट्रेटेजिक स्पेस के हवाले से यू गिव अप ऑन फलस्तीन ऑल्सो, तो फिर तो मतलब है जो बेसिक हमारे कोर इश्यूज हैं वो तो फिर गए ना, वो तो आपने कॉम्प्रोमाइज कर दी. उसमें देखें, बात सुने, एक तो आपने बहुत सेंसिटिव पॉइंट उठा दिया आपने. देखिए, कश्मीर इज अ वाइटल इंटरेस्ट फॉर पाकिस्तान. अभी मैं यहाँ पे अगर आप इजाजत दें तो 1 मिनट में बता दूं. वाइटल इंटरेस्ट जियो पॉलिटिकल जियो स्ट्रेटेजिक टर्म से वो होता है जिसको सिक्योर करने के लिए कोई मुल्क जो है वो अपनी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड इम्पोर्टेंटली मिलिट्री कुव्वत तक इस्तेमाल करने के लिए तैयार होते हैं. वो जिंदगी और मौत का मामला होता है. दैट इज अ वाइटल इंटरेस्ट. तो कश्मीर जो है वो पाकिस्तान के लिए एक वाइटल इंटरेस्ट है.
ہم یہ چاہ رہے تھے کہ OIC جو ہے یا مسلم امہ جو ہے وہ اس کو اسی نگاہ سے دیکھے جس طرح سے ہم فلسطین کو دیکھتے ہیں. تو فلسطین اور کشمیر جو ہے یہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کا جیسے مطلب وائٹل انٹرسٹ ہے, فلسطین بھی پورے مسلمانوں کا وائٹل انٹرسٹ ہونا چاہیے اور کشمیر بھی ہونا چاہیے. انفارچونیٹلی اب وہاں پہ جو انڈیویجول ممالک ہیں, خاص طور پہ عربس ہیں جنہوں نے اپنا تیل بیچنا ہے ایک 1.3 بلین کی مارکیٹ کو, وہاں پہ دیر از اے کلیش بٹوین امت انٹرسٹ اینڈ دا نیشنل انٹرسٹ. اور انفارچونیٹلی جو نیشنل انٹرسٹ ہے وہ اس وقت جیت رہے ہیں امہ کے انٹرسٹ کے ساتھ. یہ جو وجہ ہے کہ امہ جو ہے اب اس کیا کہنا چاہیے حالت میں یا اس کنڈیشن میں ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے. میں نے تو ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا کہ دی امہ از ڈیڈ فار آل پریکٹیکل پرپزز. آپ مجھے ایک بات بتا دیں, ایک ایشو بتا دیں جس کے اوپر چاہے فلسطین ہو چاہے کشمیر ہو یا کوئی بھی اور, نیم ون ایشو on which the entire ummah is united. I challenge you. There is not one. اور یہ ہماری I think سب سے بڑی جو ہے نا فیلنگ ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ اس کے اوپر پوری امہ کو بھی افسوس کرنا چاہیے, کیونکہ اب دیکھیں نا کل ہم نے دیکھا کہ فلسطینیوں کے اوپر مسجد اقصی میں اٹیک ہوا ہے, اور آئی ہوپ کہ یو ول جوائن می ان کنڈیمنگ دیٹ ڈیسٹرلی اٹیک, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے نمازیوں کے اوپر پڑھتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے اوپر اٹیک کیا ہے, نہتے بیچارے فلسطینیوں کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ شرم آنی چاہیے اسرائیلی فورسز کو بھی اور اسرائیلی پورے جو ان کی شرمناک کام ہے کہ جو نہتے نمازیوں کے اوپر جبکہ وہ عبادت گاہ میں بیٹھے ہوں آپ ان کے اوپر حملہ آور ہوں. بہت ہی شرمناک بات. تو برگیڈ صاحب اب مجھے ذرا بتائیں آخر میں تھوڑا سا کہ آج کشمیر کے اندر اس دورے کو کس طرح دیکھا جا رہا ہوگا, کس طرح وہ امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے کہ دو بڑے مسلمانوں کے بڑے جو دو ہیں وہ مل رہے ہیں, شاید ہماری کوئی بات سنی جائے, شاید ہماری کوئی قسمت بدل جائے, تو آج ان کی کچھ قسمت بدلنے کی بات تو نہیں ہوئی. نہیں, میرے خیال میں ہمیں اتنا مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اس کو پازیٹیو, آئی ایم این انکریجبل آپٹیمسٹ, آلویز سی دا برائٹ سائڈ آف تھنگس. اور ہمیں یہ اس کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے کہ یہ پاکستان اور سعودی عرب کے جو ٹائز جو ہیں ان کے ریسیٹ میں یہ ایک پہلا قدم ہے. دوبارہ ان کے جو ٹائز ہیں وہ واپس اسی اسٹرینتھ پہ آ جائیں جیسے کہ پہلے ہوتے تھے 1970s میں, جیسے ہوتے تھے 1980s میں ہوتے تھے. اور جب وہ وہاں پہ آ جائیں گے انشاءاللہ, اور جلد آئیں گے کیونکہ جیو پولیٹیکل سچویشن سارے ریجن کی بہت جلدی سے تیز ہو رہی ہے, چینج ہو رہی ہے, تو آئی ایم کوائٹ شیور کہ کشمیر جو ہے وہ پھر دوبارہ ابھر کر پاکستان اور امہ کی جو ہے اٹینشن گین کرے گا, اور جس کے اندر سعودی عربیہ جو ہے وہ بھی اپنا کردار ادا کرے گا. اور میرے خیال میں کشمیریوں کو کسی طور پہ مایوس نہیں ہونا چاہیے اس بات سے کہ یہ اسٹیپ جو ہے ان کے ٹائز کا ریسیٹ ہونا, یہ مجھے تو لگتا ہے کہ آئندہ ڈیفینیٹلی یہ اس طرف بھی ہمیں کامیابی ہوگی. اور ایک آخری بات میں کر دوں کہ سعودی عرب کو یہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ سعودی عرب ایک بہت بڑی اکنامک پاور ہے. پاکستان از اے ویری سبسٹینشیل نیوکلیئر میزائل اینڈ اے کنونشنل پاور. تو جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ یونائٹڈ وی اسٹینڈ, تو اگر یہ دونوں قوتیں, ایک کی اکنامک پاور اور ایک کی ملٹری پاور, یہ اگر کمبائن کر دی جائے تو ایک ایسی قوت بن سکتی ہے کہ جو کہ اس ریجن کے اندر ایک بہت مربوط کردار ادا کر سکتی ہے. اور اگر ہم اس کو تھوڑا اور کینوس کو بڑھائیں تو جتنے مسلم ممالک ہیں, عرب ممالک ہیں جن کی اتنی زیادہ اکنامک پاور ہے, اور جو باقی نان عرب ممالک ہیں جن کی ملٹری قوت بہت زیادہ ہے, تو اگر یہ مل جائیں تو کیا وجہ ہے کہ ایشوز لائک کشمیر, ایشوز لائک پیلسٹائن جو ہیں ان کو ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر حل نہ کروا سکیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کشمیری ہیں وہ اس سوچ میں اگر مبتلا ہیں کہ پاکستان نے کشمیر کی بات نہ کر کے ان کے کیس کو شیلف کر دیا ہے, is that right? I don't think so. Pakistan has not done it. پاکستان نے جیسے میں نے کہا کہ انہوں نے اٹھایا ہے ان کے فارن منسٹرز کے ساتھ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں, تو یہ آپ اس کو ایک پہلا سٹیپ سمجھے.
اور یقینی طور پر میں امید یہی کروں گا کہ آئندہ جو ہے ہیڈ آف گورنمنٹس کے لیول کے اوپر بھی یہ معاملات اٹھائے جائیں گے اور اسی طرح سے پھر ان کو ہم انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی لے کر جائیں گے. او آئی سی کا اس میں بہت بڑا رول ہوگا اور ہمیں امید یہی کرنی چاہیے کہ او آئی سی اپنا کردار جو ہے جس کے لیے وہ بنا ہے ٹو ریپرزینٹ دی انٹائر مسلم امہ، تو مسلم امہ میں نہ صرف یہ کہ فلسطین بلکہ کشمیری بھی شامل ہے. او آئی سی مسٹ پلے اٹس رول دیئر ایز ویل. لیکن کشمیر کا سودا نہیں ہوا. نو وے، نو وے. آپ کہتے ہیں تو مان لیتے ہیں، لیکن خبریں جو ہیں وہ آ رہی ہیں جس طرح کی، اس میں تو مایوسی زیادہ پھیل رہی ہے اور دیکھتے ہیں ابھی. لیکن ظاہر آپ کی بات میں اس کو بڑا قابل عزت سمجھتا ہوں، کیونکہ ہمیں تھوڑا سا آپٹیمسٹک بھی رہنا چاہیے اور ہمیں یہ دیکھتے رہنا چاہیے. لیکن وہی بات ہے کہ ٹرسٹ بٹ ویریفائی، ہمیں ٹرسٹ کرنا پڑے گا اپنے پولیٹیشینز کے اوپر، اپنی لیڈرشپ کے اوپر، لیکن ہمیں وی ہیو ٹو ویریفائی دیم ٹو. تو میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ جسٹ لیٹ دی ڈیٹیلز آف دی وزٹ کم آؤٹ، تو انشاءاللہ حالات بہتر ہوں گے. حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ. بریگیڈ صاحب کا بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اور اگلے ہفتے انشاءاللہ عید کے بعد ملاقات کریں گے. اور بائی دا وے میں تھوڑا سا یہ بھی اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ ہم انشاءاللہ ایک عید پروگرام جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ. اپنے جو جے این این کے ہمارے سٹارز ہیں ان کے ساتھ ہم ایک عید منائیں گے اور وہ ورچوئل عید ہوگی انشاءاللہ، اور اس میں ہم گپ شپ کریں گے. بریگیڈ صاحب آپ کو یو ول سون گیٹ دی انویٹیشن فار دیٹ، اور پھر ہم انشاءاللہ عید کے بعد یہ گپ شپ ہوگی. اور دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ میں ناظرین اکثر مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں کہ جی آپ اپنا کوئی ای میل ایڈریس یا فون نمبر دیں. میں آپ کو فوری طور پہ کچھ دیر کے بعد ای میل ایڈریس وغیرہ جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. پھر آپ جو بھی انفارمیشن آپ نے دینی ہوگی، جو بھی کامنٹس دینے ہوں گے، آپ اس کے ذریعے میرے سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. میرے سے آپ کا بہت شکریہ. آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بنتا ہوں، میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے. تو بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسراق ثنا کو بریگیڈیئر عمران ملک صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے. جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.